بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں نون لیگ کے جو احسن اقبال ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بھارت بھی جیسے پاکستان نے کلبھوشن کے لیے بل پاس کروایا ہے ویسے کروائے گا؟ حکومت مبارکباد کی مستحق ہے لیکن اپوزیشن جل رہی ہے، ان کو قانون پاس کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو ایک مرغا پکڑنا بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، بندہ خاک پکڑیں گے۔ ناظرین کرام، اگر پاکستان والے ظالم ہوتے تو ابھینندن کو کبھی واپس نہ کرتے۔ بھارت تو سمجھتا ہے کہ پاکستان ڈر گیا تھا، اب اس ان پڑھ گنوار بھارت کو کیا پتا اس میں کیا حکمت عملی تھی۔ پاکستان نے بھارت کا نقصان بھی کر دیا اور بعد میں ہمدرد بھی بن گیا کہ ہم آپ کا پائلٹ واپس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماریں گے بھی اور رونے بھی نہیں دیں گے۔ ابھینندن کو مارا بھی اور واپس بھیج دیا کیونکہ بھارت والے رو پڑتے، اور اس کا جو ساتھی جو Su-30 اڑا رہا تھا وہ بیچارہ جہاز سے نہ نکل سکا اور اپنا تباہ حال طیارے کو بھارت کی طرف موڑ دیا۔ طیارہ مقبوضہ کشمیر میں جا گرا اور 7 پائلٹ بھی مر گیا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ کہیں نہ کہیں لینڈ کر لوں گا۔ اب پاکستان نے قانون بنا لیا ہے، اب جو بھی آیا نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت نے 4 بل منظور کروا لیے، اپوزیشن نے ووٹ کو عزت دو کہ اتنے نعرے لگائے کہ ان کے گلے بیٹھ گئے، لیکن حاصل کچھ نہ ہوا، بس اپنا گلا ہی پھاڑتے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھنے گئے تھے اور انہوں نے کام کر دیا۔ یہ اپوزیشن والے سمجھ رہے تھے کہ پودا عمران خان لگائے اور پھل ہم کھائیں۔ چودھریوں سے مل ملا کر خورشید بڑے معاملات میں پھنسا ہے، جس کا ایئرپورٹ پر ڈالر سے بھرا بیگ پکڑا تھا، اب تو ان سے سندھ بھی نکل جائے گا۔ یہ جو مرضی کرتے رہیں، اب یہ بیٹھ کر سندھ کو بھی دیکھیں گے کیونکہ سندھ سے پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے سندھ پر بہت حکومت کی لیکن کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا، بس باتیں کرتے رہے ہیں۔ سارے سندھ میں ابھی تک وڈیرا سسٹم ختم نہیں ہوا، وڈیرا سسٹم نے بہت حالات خراب کر رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، مریم نواز نے ایک اور دھماکہ کر دیا ہے، جنرل فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مریم نواز بہت بڑی بیرسٹر ہے، سارے لاہور کے وکلا اس سے ہی مشورہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، شہباز شریف نے سپیکر سے کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو، تو سپیکر نے ایسا جواب دیا کہ سارا پارلیمنٹ تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایسا کون سا جواب دیا تھا جس سے تالیاں ہی تالیاں بج گئیں؟ چیف جسٹس کوئی مقدس گائے نہیں ہے، چیف جسٹس ماضی میں نہ جائے۔ آپ عمران خان وزیر اعظم ہیں تو آپ سے سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا چاہیے۔ حکومت نے والدین کا موقف لینے کی ہدایت کر چکی ہے، 4 ہفتوں میں ثبوت پیش کریں۔ ملکی مستقبل کے حالات میں بہتری نہیں ہوئی، مشترکہ بنیاد پر فروغ چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسانی ہمدردی کے جذبے سے عمران خان نے افغانستان کی عوام کے لیے 5 ارب روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس 5 ارب روپے میں کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور سردیوں کا سامان بھی بھیجا جائے گا۔ اس وقت افغانستان کو مالی امداد کی اشد ضرورت ہے، جو پاکستان وقت کے ساتھ ساتھ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، چاہے پاکستان خود مشکل وقت میں ہے، لیکن افغانی بھائیوں کی مدد کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ناظرین، 12 دہشت گرد پاکستان اور 6 دہشت گرد افغانستان سے گرفتار ہوئے۔ ان کے ماسٹر مائنڈ کی تکمیل کے لیے 2 گروپ بنائے تھے جن کو پاک فوج نے پکڑ لیا۔ ناظرین کرام، ملک کے خراب حالات ختم ہونے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عمران خان کسی بت کے عشق میں مبتلا ہے، اب خان بھارت والے بتوں پر تو قربان نہیں ہے۔ ناظرین کرام، قوم کا بڑا دشمن زندہ پکڑا گیا، طالبان کی پکڑ سے بھاگا گیا بندہ پکڑا گیا ہے۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں موجود پاکستان کی ٹیم کو نکالنے کے لیے بھارتی پھر سے سرگرم ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان اور بنگلہ دیش سیریز منسوخ اور پاکستان کو یہاں سے نکالا جائے۔ ان کا کام ہی چنگاری لگانا ہے۔ بھارت کے ہندوؤں کو شیطان کا لقب دیا جانا چاہیے۔ فوج میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں کیونکہ پاکستان اب ایک اور فوج بنانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 28 بریگیڈ کا نام سنا ہوگا، وہ بھی بنے گی۔ اب فوج میں بے تحاشا بھرتیاں ہونے والی ہے۔ فوج خود کو مضبوط کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے۔ ہماری فوج اتنا زیادہ طاقتور ہوگی، ہمارا دفاع اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہم محفوظ ہوں گے۔ اب بھی الحمدللہ ہم بہت محفوظ ہیں۔ اب بھی ہماری فوج کسی فوج کو مزہ چکھا سکتی ہے، خاص کر کے بھارتی نکمی فوج کو، لیکن پھر بھی اب ہمیں بھارت پر نہیں رکنا چاہیے، ہمیں مزید ترقی کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے پاک فوج نے ایک نئی فوج بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جس دن یہ منظور ہو گیا تو کافی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار تو ملے گا ہی، لیکن ان کی فوج میں جانے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، ان کی تمام تر خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اپنے ملک اور قوم کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہونے کی سب سے بڑی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ابھی فوج میں تبدیلیاں ہوں گی، اس کے ساتھ ہی حکومت میں
تبدیلیاں ہوں گی۔ ناظرین کرام، 1-2 مہینے کے اندر حکومت ایک نئے موڈ میں داخل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ بھارت کے گھر گھر میں آگ لگ جائے گی، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، ہندو ہندو کا قاتل ہوگا۔ اب بھارت کے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ وقت بھی قریب ہے جب بھارت کشمیر کو بغیر جنگ کے ٹرے میں سجا کر پیش کرے گا۔ بھارت خود مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے حوالے کر دے گا۔ ناظرین کرام، پونچھ کے جنگل میں ایک نیا محاذ کھول رہے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کی طرف سے محاذ کھولنا چاہتے ہیں۔ دھاندلی کے اب تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ پرانے نظام سے فائدہ اٹھانے والے ملک کی ترقی نہیں چاہتے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی، یہ دونوں پارٹیاں مرے ہوئے لوگ اور پیسے دے کر ووٹ خرید کر جیت سکتے ہیں۔ اب یہ سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ ایک بار بادشاہ کو کسی دور کے علاقے کی لڑکی پسند آ گئی اور اس سے شادی کر کے آیا۔ اس کی بیوی دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ بادشاہ نے بیوی کا علاج اچھے سے اچھے معالج سے کروایا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر کسی دور اندیش شخص کو بلایا گیا۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، کہاں سے شادی کر کے آئے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک دور خانہ بدوش قبیلہ ہے، وہاں سے شادی کر کے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، لڑکی کی مرضی سے شادی ہوئی؟ تو بادشاہ نے کہا، ہاں لڑکی کی مرضی سے شادی ہوئی ہے۔ تو وہ شخص سوچ میں پڑ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کے باوجداد سے میری ملاقات کراؤ۔ تو وہاں سے پتہ لگا کہ یہ کھانا دوسرے طریقے سے کھاتی ہے۔ یہ لڑکی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی۔ آپ ایک علیحدہ کمرہ بناؤ اور وہاں آلے بناؤ، ہر آلے میں نوالا رکھ دو اور کچھ میں پانی رکھ دو۔ وہ لڑکی ہر آلے میں سے نوالا اٹھا کر کھا لیتی اور پانی بھی پی لیتی۔ 10-15 دن کے بعد وہ صحت یاب ہو گئی۔ ناظرین کرام، ایسے ہی دھاندلی نہ ہو یا الیکشن کے ووٹ کی خریداری نہ ہو تو ان سے کام نہیں ہوتا۔ کسی نے مکان بنایا تو پوچھا، اس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا کہ اوپر کی کمائی ہے، لیکن وہ کرپشن کا نام نہ لیتا۔ بالکل اپوزیشن کے بھی یہ حالات ہے۔ عمران خان ان کو اپنے تابع نہیں، قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ان کا نام ECL میں ڈال دیا۔ یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی والے ملک کی ترقی نہیں چاہتے، بس ان کو اپنا مفاد چاہیے۔ اگر نام ECL میں نہ ہوتا تو یہ کب کے پرواز کر چکے ہوتے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔